تیری ماں کو گالی دے، تیرے باپ کو گالی دے، تو وہاں سے جا کے سودا نہیں لیتا، اور کوئی رسول اللہ کے حاکے چھاپے، مسلمانوں سے خرید و فروخت کرے۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے خلاف پوری مسلمان امت نے اس دفعہ ایک عظیم الشان بیداری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ انفرادی نوعیت سے منبر و محراب نے، علماء نے، ابلاغ کے ذریعے، محبان رسول نے، سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا بھی ایک اب اختیار بن گیا ہے محبان رسول کے لیے، ایک کمپین لانچ کی کہ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ کسی مسلم حکمران نے اس کو بیک نہیں کیا، محبان رسول نے ازہد اس کمپین کو لانچ کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کمپین کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ فرانسیسی حکومت نے باضابطہ طور پہ کہا، دیکھیں یہ ان کے معیارات ہیں کہ بائیکاٹ نہ کیا جائے، یہ ہیٹ ہے، بائیکاٹ کرنا ہیٹ ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نفرت کا اظہار کر کے حاکے چھاپنا اپنا حق سمجھتا ہے، تو پھر 1.5 ارب مسلمان ان حاکوں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کرنا بھی حق سمجھتے ہیں۔ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ لبرل مافیا، سیکولر مافیا، یہ مولوی بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کرنا نہیں ہوتا، انہوں نے صرف راستے میں روڑا اٹکانا ہوتا ہے۔ اور بدبختو، تم کیسے لبرل ہو، تم کیسے سیکولر ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی حیا نہیں رہی کہ بائیکاٹ کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ تمہیں کوئی دکاندار تیری ماں کو گالی دے، تیرے باپ کو گالی دے، تو وہاں سے جا کے سودا نہیں لیتا، اور کوئی رسول اللہ کے حاکے چھاپے، مسلمانوں سے خرید و فروخت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم بائیکاٹ کریں گے، اور ہم تو حکمرانوں کو بھی اس بات پہ کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ اور بائیکاٹ ہے تو ویسے مجبوروں کا، لاچاروں کا ہتھیار، شرعی سزا آپ کو پتہ ہی ہے۔ حاکہ بنانے والے کی جو شریعت میں سزا ہے کہ ان کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے، اس کی گردن کو بھی کاٹا جائے۔ لیکن میں اور آپ بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہم بائیکاٹ بھی نہ کریں مصنوعات کا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، پاکستان کے اندر ٹوٹل تمام قسم کا آئل اور پٹرول فرانسیسی مصنوعات۔ ہائپر سٹار اصل میں کیلیفور کا نام ہے، ہائپر سٹار فرانس کی مصنوعات پھیل رہی ہیں، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، گارنیئر ہے۔ البتہ جو بات حق سچ کی ہو وہ بھی کہہ دینی چاہیے۔ لو کمپنی نے یہ وضاحت پیش کی ہے کہ ہم امریکن ہیں، پہلے یہ کمپنی فرانس کی تھی، امریکن نے یہ کمپنی خرید لی، اب پاکستانی ایک نے اس کی فرینچائز لی ہوئی ہے۔ یہ وضاحت ویکیپیڈیا پہ علماء نے تحقیق کی، اس بات کو درست مانا، اس کا ابلاغ بھی کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ جو نیشنلزم کا نعرہ، نیشنلزم سمجھتے ہیں نا، وطنیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، کیا آج وہ وقت نہیں آیا کہ وطنیت اور نیشنلزم کو پازیٹیو معنوں میں اور پازیٹیو انداز میں یوز کیا جائے؟ بی پاکستانی اور بائے پاکستانی کا وقت نہیں آیا؟ میں تو یہ دل سے سمجھتا ہوں، میں دل سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ تمام ملٹی نیشنل کمپنیز کے خلاف پاکستانی عوام کو بائیکاٹ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم میڈ ان پاکستان کھائیں گے، کوئی متبادل ہوگا وہی استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تو خیر ابھی دور کی بات ہے، لیکن یہ ایک سوچ اور فکر ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی ہماری اس فکر اور سوچ کو لوگ نیا کہیں، لیکن اللہ کی قسم حقیقت یہی ہے۔ یہ یورپی ممالک بدل کے کبھی نیدرلینڈ کرے گا، کبھی فرانس کرے گا، کبھی جرمنی سے آئے گا، کبھی اٹلی سے آئے گا، تو اس کا حل یہ کیوں نہیں نکالتے کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کو بائے بائے کر کے اس نیشنلزم کو ہی پاکستان میں فروغ دے دو کہ پاکستان اپنی مصنوعات تیار کرے، پاکستانی مصنوعات خریدی جائیں۔ اور اللہ کی قسم اگر بندہ خلوص نیت سے آج بھی سرچ کرنا شروع کرے، ہر چیز کا متبادل پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑیں، پاکستان میں کاروبار بھی آئے گا، پاکستان میں بزنس بھی آئے گا۔ آج بتائیے فارماسیوٹیکل میں پاکستان نے کیوں ترقی کی ہے؟ کیونکہ پاکستانی قوم نے پاکستانی ادویات کے اوپر اعتماد کیا۔ آج
میڈیسن کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت آگے جا چکا ہے، میڈیسن کے اندر جا چکا، بسکٹ نہیں اپنے بنا سکتا، آئل نہیں اپنا لانچ کر سکتا، بوتل نہیں اپنی بنا سکتا، صرف نہیں بنا سکتا. کیا ہو گیا ہے؟ آج ضرورت تو اس بات کی تھی کہ اس بات کو پورٹرے کیا جائے. حکومت بھی یہ بات، آج حکومت کے پاس موقع ہے کہ پاکستان کی معیشت کو بھی اگر سہارا دینا ہے تو اس نعرے کو بلند کر دیا جائے باہر سے مصنوعات نہ آئیں. لیکن کم از کم ہاں صاحب فرانسیسی مصنوعات کو کراچی کے پورٹ کے اوپر اترنے کی اجازت بند کر دیجئے. اور کوئی تو مسلم حکمران ایسا ہو جو آگے بڑھے، کوئی تو ہو. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، بات ضمنی طور پہ آئی ہے، اللہ کی قسم آپ نے خبردار خبردار احتیاط کرنی ہے. یہ جو ٹوٹل پاکستان کے اندر موجود پمپس ہیں نا، ان کو پتھر نہیں مارنا، ان کو گالی بھی نہیں دینی. یہ بیچارے پاکستانی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ان کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ ابلاغ کرنا ہے. اور کتنی اللہ کی قسم خوشی کی بات ہے، وہ بھلوال کا پیٹرول پمپ ٹوٹل کا مالک، اس نے ازہد بند کر دیا، پشاور ٹوٹل والے نے بند کر دیا. جائیے ایک چھوٹے چھوٹے سٹور والے نے نبی سے ایسی محبت کی ہے، فرانسیسی مصنوعات کے پورے کاؤنٹر کے اوپر کراس لگا کے کہا ہے یہاں پہ میں فرانسیسی مصنوعات نہیں بیچتا. بتائیے ایک چھوٹا دکاندار 30-40 ہزار کا نقصان کر رہا ہے جو اس نے خریدی ہوئی ہیں. یہ تو اس کے ذاتی پیسے لگے ہوئے ہیں. حقیقت میں ہمیں ان مصنوعات کو یہ یاد رکھیے، اللہ کی قسم عالم کفر انتظار کر رہا ہے کہ تم میں سے کوئی جذباتی اٹھے، ٹوٹل پمپ کو پتھر مارے، پھر وہ میڈیا کے اوپر تماشا لگائیں. نہیں مارنا، یہ ہمارے پاکستانیوں کے پیسے ہیں. ان کو متبادل کمپنیز لینے کے اوپر مجبور کریں. آپ ان کو کہ بھائی ٹھیک ہے تو مسلمان ہے، تیری مصنوعات فرانسیسی ہے، میں تیرے سے پیٹرول نہیں ڈلواؤں گا، اپنی کمپنی بدل لے. اس طرح پیار سے بات کریں، ان تک ابلاغ پہنچائیں، اپنی کمپنیاں بدلیں. اور جس کوئی غریب دکاندار ہے اس نے فرانسیسی مصنوعات اٹھا لی ہیں اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو جلا دے. اللہ کے فضل و کرم سے بلوچستان کا ایک وزیر لاکھوں روپے کی فرانسیسی مصنوعات خرید کے جلا رہا ہے. آپ کو اور مجھے یہ طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا کوئی بھائی غریب دکاندار ہے، اس کے پاس 20-30 ہزار کی فرانسیسی مصنوعات موجود ہیں، مل کے چندہ کر کے اس سے خرید لی جائیں، مل کے چندہ کر کے اس کو اس عذاب سے نجات دلائی جائے. لیکن یہ تو ہے موجود مصنوعات کی بات. جہاں تک بات اگلی ہے، اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے عمیر بن عدی کا، ان صحابہ کا ذہن میں رکھ لو جن کو اللہ نے کہا نا رسول اللہ کو اس کو خوشخبری دے دے کہ اس نے اللہ کی مدد کی ہے، رسول اللہ کی مدد کی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے مددگار بن جاؤ. آج یہ ارادہ اور وعدہ کر کے جاؤ، آج کے بعد بھوکے تو مر جائیں گے لیکن کوئی فرانسیسی پروڈکٹ ہمارے گھر میں نہیں آئے گی. وعدہ کرتے ہو؟ اور ابلاغ کرنا ہے کہ ہم نے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرنا، کسی پمپ والے کو پتھر نہیں مارنا. اور میں کئی مرتبہ دماغ میں بڑی تلخی آتی ہے، یہ 2 حرف انگریزی کے پڑھ جانے والے لوگ اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ بدبخت. اپنے 2 حرف انگریزی کے پڑھنے کے بعد یہ اپنے اسلام سے شرمندہ پھرتے ہیں. اور جاؤ، اپنی کبھی بات نہیں کی. تم سیکولر اور لبرل میں سے اپنا سب سے بڑا کوئی پڑھا لکھا بندہ لے کے آؤ. جاؤ 2 بندے لے آؤ، وہ اپنی ڈگریوں کا مقابلہ میں اور میرے بھائی جو دین کے ادنا خادم ہیں ہماری دنیاوی ڈگریوں سے کر لو. ہماری ڈگریاں تم سے 2 گنا 3 گنا زیادہ نہ نکلیں، شکست لکھ دیں گے. تم عجیب بندے ہو. اللہ کی قسم ہم دنیاوی طور کے اوپر بھی، اللہ کبھی یہ فخر اور تکبر کی بات نہیں ہے، لیکن کفار کے سامنے اور ان بدبخت لبرل اور سیکولر مافیا کے سامنے کئی مرتبہ اظہار کرنا پڑ جاتا ہے. آج بھی تم لوگوں کا جواب دینے کے لیے ایسے علماء موجود ہیں جو دنیا کی ہر زندہ زبان میں تمہارے سے گفتگو کر سکتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اچھا پھر باتیں کیا کرتے ہیں؟ یہ جی انہوں نے رسول اللہ کا کیا کلمہ پڑھا، انہوں نے بائیکاٹ کرنا ہے، انہوں نے اشتعال پھیلانا ہے، یہ رسول رحمت تھے، یہ تھے. اللہ کی قسم ان بدبختوں کے باتوں کے جواب میں نا کئی مرتبہ میرا دل کرتا ہے ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. لیکن بتائیے ابو بکر کی بھی کوئی سنت ہے کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر کو جب کہا تھا کفار مکہ نے
اور رسول اللہ کا تم نے کیا دفاع کرنا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کو غیرت آئی، انہوں نے کہا تھا جا لات کی گندی جگہ کے اوپر منہ مار۔ ہم بھی ان کو یہ بکواس، ان کی بکواس اور حردہ سرائی کا جواب دے کے کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کی طرح ہم بھی تم کو یہ جواب دیتے ہیں، جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ کی عزت کے اوپر پہرا دیتے رہیں گے، جاؤ تم اپنے میکرون اور ٹرمپ کی گندی جگہ پہ جا کے منہ مارو۔ اللہ نے بھی اللہ کی قسم جب غیرت کھائی تو رسول اللہ کی کیسی کھائی؟ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، قرآن پاک کے اندر موجود ہے، ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کو ایک جملہ ہی کہہ دیا تھا نا، ایک بکواس کر دی، اللہ نے جواب میں 10 آیتوں کو نازل فرمایا، اور 10 باتیں کرنے کے بعد کیا کہا؟ اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، تو صرف بدبخت نہیں ہے، تو صرف برا نہیں ہے، تو صرف لانتی نہیں ہے، تیرے حسب نسب میں بھی جھول ہے، تو حرامی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جائیے اٹھائیے، آج فرانس کے اندر بن شادیوں کے اللہ کی قسم پوری دنیا میں سب سے زیادہ حرام کے بچے 60% سے زائد اگر کہیں پیدا ہوتے ہیں تو فرانس میں ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آج اس آیت کا مطلب سمجھ آ گیا کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کے نسب میں بھی فالٹ ہوتا ہے، اس کے نسب میں بھی فالٹ ہوتا ہے۔ اس کے تو اپنے اخلاقی کریکٹر کیسا ہے آپ اٹھا لیجئے، میکرون کا اپنے سے 25 سال بڑی عمر، 15 سال کی عمر میں یہ کیا گل کھلاتا رہا، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ کی شان تو بلند رہے گی، آپ کا دشمن بے نام و نشان ناکام ہو کے مر جائے گا۔ بتائیے رسول اللہ کا پہلا گستاخ، کچھ ٹائم زیادہ لے لیا جائے تو آج چھٹی ہے، 2-3 منٹ صرف اوپر لوں گا۔ ابو لہب رسول اللہ کا پہلا گستاخ تھا نا، چچا بھی ہے لیکن پہلا گستاخ ہے، پہلا گستاخ۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، رسول اللہ کو کہتے تھے، اس کی تو اولاد نہیں، اس کا نام کس نے لینا ہے؟ آج دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان اس رسول ہاشمی کا نام لے رہے ہیں ابھی بھی دنیا کے اندر۔ یہ ابو لہب جب مرا 3 دن تک لاش سے بدبو آئی، ایسے گندے پھوڑے نکلے، اپنے سگے بچے دفنا نہیں رہے۔ انہوں نے کہا غیرت کرو، اپنے باپ کو تو دفنا دو، کہا ڈر ہے اس کے پھوڑے سے جو خون نکلے گا ہمیں نہ لگ جائے، ہم بھی بیمار نہ ہو جائیں۔ یہ گستاخ رسول کا انجام، انہوں نے پھر دیوار سے پھینکا اور پتھروں کی بارش کر کے دفنا دیا۔ مرنے کے بعد یہ گستاخ رسول کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، ایک بات تو یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آپ نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی جو علماء نے مہم چلائی ہے، اس کے اندر ساتھ دینا ہے، اور حکمرانوں کو بھی۔ اب حکمرانوں کا نام لیتے ہوئے کئی مرتبہ ہنسی آتی ہے، کیسے حکمران؟ یہ اپنی مخالفت میں ایسے ایسے منہ پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اپنا کوئی مخالف پاکستان میں ہو اس کو جکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے، اور رسول اللہ کے گستاخوں کے خلاف صرف ایک بیان دے کے گونگے بن جائیں گے۔ عافیہ صدیقی کے لیے ووٹ لینے کی باری تھی تو خان صاحب سب سے زیادہ اس کا نعرہ لگاتے تھے، جب سے حکمران بنے ہیں عافیہ بھول گئے، آسیہ کو آزاد کروا دیے۔